تو بچوں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے انڈسٹریز۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا ٹائپس آف انڈسٹریز، جس میں ہم نے 2 ٹائپس پڑھے ابھی تک۔ ایک ہے ایگرو بیسڈ انڈسٹریز اور دوسرا ہم نے پڑھا منرل بیسڈ انڈسٹریز۔ تو ایگرو بیسڈ انڈسٹریز میں ہم نے پڑھا کہ یہ وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو پلانٹس اور اینیملز سے را مٹیریل حاصل کرتی ہیں اور پھر کچھ پروڈکٹ وغیرہ بناتی ہیں۔ جیسے پلانٹس کی بات کریں، کاٹن کا پلانٹ ہے، وہاں سے را مٹیریل حاصل کرتے ہیں وہ کاٹن، تو پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر دھاگا بنتا ہے، پھر کپڑا بن کے ہمارے پاس کاٹن کا کپڑا آتا ہے۔ اسی طرح جیسے اینیمل سے لیدر یعنی کھال وغیرہ جب وہ مر جاتے ہیں یا ذبح کرنے کے بعد ان کی کھال وغیرہ جو ہوتی ہے اس سے جوتے یا بیلٹس وغیرہ جیکٹ بنائے جاتے ہیں، تو یہ سب ایگرو بیسڈ انڈسٹریز میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا منرل بیسڈ انڈسٹریز۔ منرل بیسڈ انڈسٹریز وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو منرلز کی جو اورز ہوتی ہیں وہاں سے را مٹیریل حاصل کرتی ہیں۔ جیسے اگر آئرن کی اور ہے، وہاں سے آئرن حاصل کریں گی ایسی انڈسٹری، اور پھر اس کو پروسیس کریں گی، پھر اس کو شیپ دے کر لوہا بن جاتا ہے وہ، یا لوہے کی راڈ بنائیں گے یا ٹین بنائیں گے، جس طرح سے پھر ان کو کمپنی میں بنانا ہوتا ہے وہ، یا کچھ آئٹم بنائیں گے یا کرسیاں بنائیں گے، تو جو بھی پروڈکٹ ہیں وہ پھر آئرن سے بنا سکتے ہیں۔ ویسے ہی جپسم کی اور ہوگی، وہاں سے جپسم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں، صاف وغیرہ کرنے کے بعد پیک کر کے پی او پی یا وال پٹی کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے۔ تو یہ جو منرلز وغیرہ جو ہیں، یہ منرلز اور سے حاصل کر کے پھر ان کو پروسیس کر کے کچھ پروڈکٹ بناتے ہیں، تو ایسی انڈسٹریز کو کہتے ہیں منرل بیسڈ انڈسٹریز، کیونکہ یہ منرل پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ اب ہم تیسری انڈسٹری کے بارے میں پڑھیں گے جو ہے میرین بیسڈ انڈسٹریز۔ کہتے ہیں میرین بیسڈ انڈسٹریز وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں which uses products from sea and oceans as raw material۔ جو انڈسٹریز سمندروں سے را مٹیریل کے طور پہ سامان جو ہے حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ سمندروں میں مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا اور کچھ را مٹیریل وہاں پہ جو پڑا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے یہ را مٹیریل حاصل کرتے ہیں، پھر کچھ پروڈکٹ بناتے ہیں۔ جیسے فش آئل ہے، مچھلی کا تیل، یہ بھی ایک ایگزامپل ہے میرین بیسڈ انڈسٹریز کی، کیونکہ یہ سمندر سے پھر فش وغیرہ اکٹھی کر کے تو ان کا تیل بناتے ہیں۔ ایک اور انڈسٹری ہے فارسٹ بیسڈ انڈسٹریز۔ فارسٹ کہتے ہیں جنگل کو، تو یہ وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو فارسٹ کو یوز کرتی ہیں، یعنی جنگلات سے را مٹیریل حاصل کرتی ہیں، کیونکہ ہر انڈسٹری کے لیے تقریباً را مٹیریل ضروری ہے۔ تو کچھ را مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اینیمل سے حاصل کرتے ہیں، کچھ زمینوں سے منرلز نکالتے ہیں، کچھ پلانٹ سے لیتے ہیں، کچھ سمندر سے، مچھلیوں سے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ٹریز وغیرہ سے لیتے ہیں۔ جیسے جنگل میں بہت سارے درخت ہوتے ہیں، وہاں سے را مٹیریل حاصل کرنا اور پھر ان کے پروڈکٹس بنانا، جہاں پہ ایسے کام ہوں گے ان کو ہم کہیں گے فارسٹ بیسڈ انڈسٹریز۔ جیسا کہ پیپر ہے، پیپر جو ہوتا ہے یا فرنیچر وغیرہ جو ہمارے گھر میں ہے، جو پیپر ہے، یہ بھی ٹریز سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ ایسی چیزیں بنتی ہوں گی وہاں ہم کہیں گے یہ فارسٹ بیسڈ انڈسٹریز ہے، کیونکہ ان کا جو را مٹیریل ہے وہ فارسٹ سے ملتا ہے۔ اس کے بعد اب سائز کہتے ہیں، سائز دیکھیے، فیکٹریز یا انڈسٹریز جو ہوتی ہیں یہ کچھ بڑی بھی ہوں گی اور چھوٹی بھی ہوں گی۔ اسمال اسکیل اینڈ لارج اسکیل انڈسٹریز۔ اسمال اسکیل انڈسٹریز وہ ہوں گی جہاں پہ کم پیداوار ہو، یعنی کم آئٹمس بنتے ہوں، چھوٹے چھوٹے کم ملازم ہوں، ٹھیک ہے، چھوٹی کمپنیاں ہوں۔ اور لارج اسکیل کمپنیز ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ملازم ہو، بہت زیادہ چیزیں بنتی ہوں۔ فار ایگزامپل ایک کوئی فیکٹری آپ دیکھیں،
اگر وہ جوس کی صرف 100 بوتلیں دن میں بناتی ہے، اور دوسری جو فیکٹری ہے وہ دن میں 1 لاکھ بوتلز بناتی ہے اور وہ ہر ملک میں تقریباً بیچتی ہے، تو جو 100 بناتی ہے وہ صرف اپنے آس پاس ہی بیچتی ہے، تو جو 100 والی ہوگی اس کو ہم کہیں گے اسمال اسکیل فیکٹری، اور جو لاکھ بنا رہی ہوگی یا 10 لاکھ یا 1 کروڑ، تو اس کو ہم کہیں گے لارج اسکیل۔ تو یہ سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کی انڈسٹری ہے، چھوٹی انڈسٹری ہے یا بڑی انڈسٹری ہے۔ بڑی ہوگی تو اس کو لارج اسکیل انڈسٹریز کہیں گے، چھوٹی ہوگی تو اس کو اسمال اسکیل انڈسٹریز کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے آنرشپ یعنی ملکیت۔ انڈسٹریز کین بی کلاسیفائڈ انٹو پرائیویٹ سیکٹر، اسٹیٹ آؤنڈ اور پبلک سیکٹر، جوائنٹ سیکٹر اینڈ کوآپریٹو سیکٹر۔ کہتے ہیں جو انڈسٹریز ہوتی ہیں یا تو وہ پرائیویٹ ہوں گی، کسی شخص کی ہوں گی، کوئی امیر آدمی ہے اس کی انڈسٹری ہے، یا گورنمنٹ کی ہوں گی، یا کوآپریٹیو کی ہوں گی، یا جوائنٹ سیکٹر کی ہوں گی۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فیکٹری کیسی ہے، اس کا آنرشپ وغیرہ کیا ہے۔ جیسے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کوآپریٹیو بینک، تو یہ کوآپریٹیو ہوتا ہے، کوئی اسٹیٹ بینک، تو کچھ پرائیویٹ بینک بھی ہوتے ہیں، یا جیسے ٹرانسپورٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک گورنمنٹ بس ہوتی ہے SRTC کی، تو وہ گورنمنٹ کی ہے، دوسری سیول بس ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے، مگر وہ کسی مالک کی ہوتی ہے جو کہ عام پرائیویٹ آدمی ہوتا ہے، اور اسی طرح کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو آنرشپ کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جنہیں کوئی انسان یا کوئی گروپ جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے، اس کا گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی یہ بزنس وغیرہ یا گورنمنٹ کی وہ نہیں ہوتی۔ البتہ گورنمنٹ کے قانون وغیرہ اس پہ لاگو تو ہوتے ہیں، مگر وہ جو ہوتی ہے وہ کسی ایک انسان کی، یا 2 4 یا 10 انسان مل کے، یا گروپ ہوتا ہے لوگوں کا مل کے کوئی انڈسٹری بناتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، زمین بلڈنگ وغیرہ اپنی ہوتی ہے، پھر وہ وہاں پہ چیزیں بناتے ہیں، بیچتے ہیں اور پروفٹ کماتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا پرائیویٹ۔ دوسرا پبلک سیکٹر جو ہوتا ہے، پبلک سیکٹر انڈسٹریز آر اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی گورنمنٹ۔ کہتے ہیں جو پبلک سیکٹر انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، گورنمنٹ ہی انہیں چلاتی ہے، گورنمنٹ وہاں پہ ملازم رکھتی ہے، انہیں تنخواہ دیتی ہے، اور جو فائدہ وغیرہ یا نقصان ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہے کوئی بھی، یعنی آپ نے اگر یہ دیکھا ہوگا جیسے جیو ہے نیٹ ورک، جو وہ پرائیویٹ کمپنی ہے، جیو کمپنی جو ہے پرائیویٹ ہے، BSNL جو ہے وہ سرکاری ہے، تو BSNL کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ سرکاری ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ جو جیو کمپنی ہے یا ایئرٹیل ہے، یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں۔ ویسے ہی بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں جو پرائیویٹ بھی، کچھ پرائیویٹ ہوتی ہیں، کچھ گورنمنٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ فرق تھا پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز میں اور پبلک سیکٹر۔ پبلک سیکٹر مطلب گورنمنٹ ایک ٹائپ کا۔ پھر ہے جوائنٹ سیکٹر انڈسٹریز۔ جوائنٹ سیکٹر انڈسٹریز وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اور کچھ انسان یا کوئی انسان مل کے چلائے، یعنی گورنمنٹ اور انسان مل کے جب چلاتے ہیں وہ کمپنی بن جاتی ہے جوائنٹ سیکٹر انڈسٹریز۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کوئی بھی ایسی انڈسٹری، جیسے اگر آپ فار ایگزامپل آپ جو ہیں POP یا سیمنٹ کی آپ فیکٹری ڈالنا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ آپ سے کہے گا کہ ایسا کرتے ہیں 50% انویسٹمنٹ جو ہوگی وہ ہماری ہوگی اور 50% آپ نے لگانی، یعنی گورنمنٹ یہ کہے گی کہ ہم زمین خرید کے دیں گے آپ کو، بلڈنگ آپ نے بنانی ہے، اور کچھ مشینیں ہم لائیں گے اور کچھ آپ لاؤ، اور سیمنٹ بناتے ہیں، تو بن جائے گی، سیمنٹ چلے گی، بکے گی۔ اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو اس سے پروفٹ آئے گا وہ آدھا ہمارا ہوگا اور آدھا تمہارا ہوگا، یعنی جو کوئی انسان اس کا مالک ہوگا۔ تو یہ دو مل کے چلاتے ہیں، گورنمنٹ اور عام آدمی جو پارٹنرشپ پہ سمجھو ایک قسم کی مل کے چلاتی ہیں، تو ایسی انڈسٹریز کو کہتے ہیں
जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इससे पहले हमने देखा जैसे कोई इंडस्ट्री है वो सिर्फ किसी इंसान की है, किसी आम इंसान की है, गवर्नमेंट की नहीं है, तो वो होगी प्राइवेट सेक्टर। तो कोई इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट की है उसमें इंसान कोई और इंसान पार्टनरशिप नहीं है किसी की, तो वो हो गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो अब जॉइंट में है दोनों का, दोनों मिल के कोई इंडस्ट्री चलाएं तो वो उसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये भी एक मिसाल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की। फिर है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स आर बोथ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी आर ए सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। कहते हैं फिर एक और जो इनमें टाइप है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें क्या होता है, ये जो लोग बना रहे होते हैं कोई प्रोडक्ट वगैरह या जो लोग सप्लाई कर रहे होते हैं वो ये एक किस्म का एक इदारा बना लेते हैं कोऑपरेटिव, और उसके तहत क्या करते हैं फिर अपनी चीज़ें बेचते वगैरह हैं। तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हों, सामान बना रहे हों, या जो लोग रॉ मटेरियल दे रहे हों, या जो वहाँ के वर्कर वगैरह हों, या वर्कर भी और सप्लायर प्रोड्यूसर भी, ये मिलके कोई इंडस्ट्री बनाते हैं और ये खुद ही मालिक होते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल किसी की कोका कोला की इंडस्ट्री है, तो मालिक जो है वो बॉस होता है, वो बैठा है और फिर उसने मज़दूर रखे हैं, मज़दूरों को तनख्वाह वगैरह दी जाती है और वो उस पर काम करते हैं, वो उस इंडस्ट्री के मालिक वगैरह नहीं होते। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है, कोऑपरेटिव में जो लोग सामान दे रहे हों या जो लोग सामान जो है वो बना रहे हों या वहाँ के जो वर्कर्स वगैरह हों, यही मिलके अपनी इंडस्ट्री बना लेते हैं और उस पे जो है फिर ये चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं, और ये इनकी अपनी जो है एक टाइप की इंडस्ट्री होती है। और इसकी मिसाल इन्होंने जैसे दी है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। तो ये दो इन्होंने नाम बताए, आनंद मिल्क यूनियन ये दूध का है और एक और है सुधा डेयरी, ये भी दूध का कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनका इन्होंने नाम दिया है कि ये दो कामयाब कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो ये टाइप्स थे इंडस्ट्रीज़ के साइज़ के हिसाब से, ये ऑनरशिप के हिसाब से, ठीक है, मलकियत के हिसाब से, यानी मालिक कौन कौन है। तो चार किस्म के मालिक हमने पढ़े, एक प्राइवेट सेक्टर यानी एक कोई आदमी या दो चार आदमी या 10 आदमी जितने भी मिलके उस कंपनी के मालिक होते हैं और वो कंपनी को चला रहे होते हैं। दूसरा या तो सरकार, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है वहाँ पे सरकार होती है मालिक। तीसरा जो है जॉइंट सेक्टर, वहाँ पे सरकार और आदमी, कोई आम आदमी या दो चार या जितने भी मिलके आपस में सरकार और आम आदमी मिलके बनाते हैं और ये मालिक होते हैं इस इंडस्ट्री के। और फिर है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में जो लोग सामान बना रहे होते हैं या जो सप्लाई कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल, या जो वर्कर होते हैं, ये सब भी यहाँ के एक किस्म के मालिक होते हैं। तो ये है फ़िलहाल ऑनरशिप जो इंडस्ट्रीज़ की, इसके बारे में जानकारी।